ذرا میں سعید صاحب کے پاس بات پہ جاؤں گا. آج بلاول بھٹو زرداری نے واضح انداز سے بتا دیا کہ ان کی سوچ کیا ہے عدالتی معاملات کے توسط, اور آپ نے بھی یہی ذکر فرمایا. اب عدالتی معاملات کے ذریعے جب سیاست کو آپ کرافٹ کرتے ہیں تو پھر نتائج خطرناک نکلتے ہیں. اب ہم جس نقطے پہ کھڑے ہیں, میں عدالتی معاملات پر زیادہ ریفلیکٹ نہیں کرنا چاہتا, وہ ہماری ایڈیٹوریل پالیسی نہیں ہے, اور ویسے بھی کنٹمپٹ کے ایشوز آج کل ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. لیکن جو آپ معاملات دیکھ رہے ہیں, کوئی جج آ رہا ہے, کوئی جج نہیں آ رہا ہے, خطوط کا سلسلہ جاری ہے, اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے, یعنی یہ معاملات جو ہیں ہم نے عدالتوں کو بڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے, دو عدالتیں لگتی ہوئی بھی دیکھی ہیں. لیکن جس تسلسل کے ساتھ اس بڑے فورم کے اندر سے یہ خبریں آ رہی ہیں, یہ تو کوئی ہوپ فل سائن نہیں ہے. بٹ ڈو یو سی اٹ سیٹل ڈاؤن ان دا کمنگ فیوچر؟ سعید صاحب دیکھیں, یہ بہت افسوسناک بات ہے اور بڑی میں سمجھتا ہوں دکھ کی بات ہے کہ سپریم کورٹ جیسی اعلیٰ عدالت میں اس قسم کے ایشو سامنے آ رہے ہیں جو نہیں آنے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ ابھی سے نہیں ہو رہے ہیں, یہ افتخار چودھری شاید آن ورڈ اس کے بعد سے بہت زیادہ یہ معاملات خراب ہوئے ہیں. اب اس میں جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے اگر آپ ان کو ریٹ کریں گے بندیال کے ساتھ, گلزار کے ساتھ, ثاقب نثار کے ساتھ, افتخار چودھری کے ساتھ, تو میرا خیال ہے کہ کوئی موازنہ ان کا بنتا نہیں ہے. انٹائرلی شاید وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور ان سے بہت آگے, ان کا قد بہت اونچا ہے. ان کے خلاف خود پی ٹی آئی نے ایک وقت میں جو ہے وہ ریفرنس بھی ڈالا, پھر ایک وقت میں عمران خان نے بے تحاشا ان کی تعریفیں بھی کی ہیں. اچھا, پرابلم یہ ہے پی ٹی آئی کا خاص طور پہ کہ کوئی ایک فیصلہ کوئی جج ان کے حق میں دے دے تو وہ ان کا پیارا ہو جاتا ہے, اور اگر کبھی کوئی چیز ان کی ناپسند آ جائے تو اس کے خلاف باقاعدہ ایک منظم یہ مہم چلاتے ہیں اور اس کو کنٹروورشل بناتے ہیں, انٹینشنلی بناتے ہیں تاکہ اتنی کنٹروورسی کھڑی کرو تاکہ اس کی ہر بات جو ہے وہ قابل اعتراض ہو جائے. منصور علی شاہ صاحب میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ہی از مطلب ون آف دا بیسٹ ججز ان دا سپریم کورٹ. میں نے ملا نہیں ہوں لیکن میں نے جو دو چار تقریریں ان کی سنی ہیں, بڑی کلیئر ہیڈڈ ہیں, بڑے کلیئر ہیڈڈ آدمی ہیں. لیکن یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس سچویشن میں جہاں پر ایٹ لیسٹ میرا یہ خیال ہے کہ ججز کو بھی بیٹھ کر اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے ان کے ادارے کو یا اوور آل جو ملک کے اندر صورتحال ہے اس کو فائدہ پہنچے گا کہ نقصان پہنچے گا. تو کچھ چیزیں اگر یہ بیٹھ کے کریں گے تو شاید چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے اللہ کرے میری بات غلط ہو, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت جلدی جو ہے یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی جب تک کہ کوئی یہ نہ طے ہو جائے کہ جی پارلیمنٹ جو آئین سازی کرتی ہے, جو ترامیم کرتی ہے, اس کو یہ تسلیم کریں جو آئین میں لکھا ہے کہ وہ چیلنج نہیں ہو سکتی. یہ اختیار کلی طور پر پارلیمنٹ کا ہے کہ آئین کے اندر ترمیم کرے. اس کو اگر عدالتیں ایکسیپٹ کریں گی تو شاید یہ کرائسس کسی حد تک کنٹرول ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ چیلنج کریں گے پارلیمنٹ کو تو شاید یہ کرائسس اور بڑھیں گے اور آگے جائیں گے. عظمت صاحب, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, اب ریویو کے اندر جس قسم کی آرگومنٹس کی گئی ہیں اور جس قسم کا سیاسی مباحثہ بھی چل رہا ہے, جس کا یہ مباحثہ جس کا ایک حصہ ہے, اس سے پتہ تو یہی چلتا ہے کہ جو اوریجنل انٹینٹ تھی اس آرٹیکل کی کہ آپ نے اگر پارٹی پالیسی کے خلاف خاص موقع کے اوپر ووٹ دیا تو پھر آپ سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, دوبارہ الیکشن لڑ کے آ جائیں وہاں پر یا نہ آئیں, لیکن ووٹ آپ کا کاؤنٹ ہوگا. اگر وہاں پر واپس گیا تو پارلیمان کے اندر آپ کے نمبر پورے ہو جائیں گے اور آپ ترمیم کر پائیں گی. تو کیا اس کا اثر آنے والے دنوں میں آئینی ترمیم کی صحت پر بھی پڑے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے طلعت صاحب, یہ بات کی بات ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ کیا پڑے گا, کیسے پڑے گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. مجھے آج یہ سیاسی حالات اچھے نہیں لگتے. میں اس سیاسی حالات پہ اس سیٹ پر سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں وہاں پر سیاست کھیلوں اور میں جو ہے وہ آئین سے ماورا فیصلے دوں تو وہ ظاہر ہے وہ قطعی طور پر کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا. میری گزارش یہ ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کے اوپر یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا, نہ ڈیلی ہوتا ہے. یہ کوئی عام لیجسلیشن بھی نہیں ہوتی. کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ ایک بہت توجہ طلب اور بہت جان جوکھوں کا کام ہے جس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز سے اتفاق رہنا, سب کو آن بورڈ لینا, مختلف الخیال, مختلف النظریات پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھا کرنا یہ آسان نہیں ہوتا. پھر جو لوگ عوام کے نمائندے ہیں, جو لاکھوں ووٹ لے کے آئے ہیں, وہ جب فیصلہ کر لیں ایک چیز کے اوپر کہ ہمیں یہ آئین میں یہ ترمیم کرنی ہے,
تو اس کو جو ہے وہ کسی بھی طور پر جو ہے وہ یہ کہنا کہ ہمیں پسند نہیں ہے، اس میں آپ نے کان سیدھی طرح سے کیوں نہیں پکڑا تھا، اس میں کان الٹی سائڈ سے پکڑے جانا چاہیے تھا، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. اور آئینی ترمیم جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ آئینی ترمیم اگر آئینی عدالت کے لیے ہو رہی ہیں تو وہ آج تو نہیں ہوا طلعت صاحب، وہ پچھلے 30 سال سے انڈر ڈسکشن ہے آئینی عدالت. اور مساق جمہوریت کے اندر تو خاص طور پر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی اور نواز شریف صاحب بھی تو باقاعدہ اس کے اوپر سائن کر چکے ہیں آئینی عدالت کے حوالے سے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے پریکٹس دیکھی ہے ابھی عدالتوں کی پروسیڈنگز کے ساتھ، جو ہم بہت سالوں سے ایک پرابلم دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں فلانے کا جو ہے رشتہ دار ہوں، اگر میں ایک اسپیسیفک چیمبر ہے، بہت مضبوط چیمبر ہے، وہاں سے جو ہے مختلف لوگ جو ہیں وہ آئیں گے. اور پھر دوسری بات، ججز کی اپوائنٹمنٹ کریں، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر ہمیں ڈیموکریسی کا جو ہے وہ نعرہ لگانے کا بڑا شوق ہے، اگر ہم باقی ملکوں کی جو ہے وہ ڈیموکریسی کی ان کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر دیکھیں نا امریکہ میں لندن میں کیسے ہوتے ہیں ججز جو ہیں وہ کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کرتی ہے. پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے، پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے جس کے سے باقی سب ادارے جو ہیں وہ طاقت لیتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا احتساب بھی خود کریں، آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بھی خود کریں، اور ہر روز آپ نے جو ہے وہ سیاستدانوں کو آگے لگایا ہو. اگر ٹورڈز دی اینڈ سعید صاحب میں کوئکلی اگر آپ سے پوچھ پاؤں، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کافی آج کل انگیجمنٹ کر رہے ہیں، کوئٹہ کے اندر کیا، کراچی کے اندر کیا، تو اس سے پہلے بھی ظاہر ان کی انگیجمنٹ ہے، متحرک لیڈر ہیں، لیکن اتنی سسٹینڈ انگیجمنٹ، زیادہ ایئر ٹائم لینا، انٹرویوز دینا، یہ کیا نئی پالیسی یا حالات کے مطابق آپ نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو اپنی پارٹی کا موقف جو ہے وہ مختلف فورم کے اوپر اس تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے؟ تو صاحب ایک بہت ہی چھوٹی سی بات ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں، کانسٹیٹیوشن کورٹ کا جو کانسیپٹ تھا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آیا، اور اس پر پی ایم ایل این نے بھی اتفاق کیا ہم سے. ہماری خواہش تھی کہ جب 18th امینڈمنٹ ہوئی تو یہ اس کا حصہ ہونا چاہیے تھا، یہ ترمیم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن بدقسمتی سے اس وقت شاید جو دیگر جماعتیں تھیں انہوں نے ہم سے اتفاق نہیں کیا اور وہ بات نہیں بڑھی. ہم نے اپنے منشور میں دوبارہ اس بات کو رکھا اور کنٹینیوسلی اس بات کو ایجیٹیٹ کرتے رہے کہ جی ہونا چاہیے یہ. اب آج اگر اس بات پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن کورٹس ہونی چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس پہ لیڈ کرنا چاہیے، اور ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان تمام جماعتوں کا جو آج اتفاق کرتی ہیں ہم سے، جو کل نہیں کرتی تھی. تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کے پورے اس جو کمپین ہے اس میں یہ بنیادی نقطہ ہے کہ جی ایک بہت بڑا ہمارے جو ڈیمانڈ تھی، جو ہم چاہتے تھے، جو ہماری خواہش تھی ہماری پارٹی کی، اس کو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورا ہونے جا رہی ہے. تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اس کو لیڈ بھی کریں اور اپنے اس منشور کے ایک حصے کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے آگے بڑھ کر بات کریں. ضمیر فروشی ہے یہ کہنا کہ میں ووٹ پارٹی کی پالیسی کے خلاف دوں گا یا اپنی رائے کی آزادی کا تحفظ ہے. یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے. اس کے بہت امپلیکیشنز ہیں. ماضی کے اندر جب یہ تشریح کر دی گئی آئین سے بالا ہوتے ہوئے بادی النظر میں کہ آپ سیٹ تو کھو دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو کہا گیا تھا کہ یہ خاص سیاسی حالات میں خاص نتائج حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے. آج جب یہ ریویو پٹیشن لگی ہے تو نقاد یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی خاص سیاسی حالات میں خاص نتائج حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے. ہمارے پاس شہزاد شوکت صاحب موجود ہیں، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، جو کہتے ہیں کہ باوا ہے ساری بارز کا، اور آج موجود رہے کورٹ کے اندر چیف جسٹس اور ان کے ساتھ ہی جج صاحبان کا جو بینچ ہے جس نے ریویو پٹیشن سنی، ان کے سامنے ان کی سبمیشنز بھی ہیں. شہزاد صاحب بہت شکریہ. یہ تو کافی عرصہ پہلے سے یہ ریویو پٹیشن موو ہوئی تھی، کتنا عرصہ ہو گیا؟ سال ہو گیا سر؟ 2022 میں مارچ 22 میں فائل ہوئی تھی. مارچ 22 میں فائل ہوئی تھی، تو یہ تقریباً 2 سال تو ہو گئے، 2 سال سے زیادہ ہو گئے. ابھی کیوں اس کو ٹیک اپ کیا گیا؟ یہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 2 سال سے نہیں ہو تو اب کیوں ہو گیا؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ the moment this judgment came، اس وقت کے جو صدر تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، he is on record saying کہ this is unacceptable، ٹھیک، اور یہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا ہم اس کا ریویو فائل کریں گے. یعنی ووٹ کاؤنٹ نہ ہونا، ووٹ کاؤنٹ نہ ہونا تو اس حد تک ہی اعتراض ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بارز کا اعتراض صرف اس حد تک ہے کہ یہ ووٹ کاؤنٹ نہ ہونے والی بات ماورائے آئین ہے. ٹھیک، اس سے زیادہ اعتراض تو اس وقت آپ کے جو پریڈیسیسر تھے انہوں نے یہ کہا. اس کے بعد ایک اور پریڈیسیسر آئے، عابد زبیری صاحب آئے. عابد زبیری صاحب
کی پولیٹیکل انکلینیشن بھی جس طرف تھی، اس کے باوجود یہ ریویو نہ انہوں نے وڈرا کیا، یہ چلتا رہا، پڑا رہا باوجود. اب یہ لگا کیسے؟ میرا ذاتی خیال ہے یہ ہے. اس میں جانے سے پہلے ایک سوال، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا ریویو پٹیشن ہے، یہ عام ہر بار اہم ہے، یہ نہ کوئی دوسرے بار والے ہمیں کہہ جی کہ آپ نے میں عام بار کہہ دیا، سپریم کورٹ بار کہے تو ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر دیا ہوگا جہاں وہ پڑھی ہوئی ہمیں یاد نہیں رہا. آئی مین یو گائز آر دیئر. نہیں، وہ حیران کن ہے نا، یہ حیران کن ہے. اور میں شاید اب آپ نے ایک بڑا پرٹیننٹ سوال پوچھا کہ اب ہی کیوں لگ گیا ہے. جی میں اس کی ایک توجہ پیش کر رہا ہوں جو میرا ایک ذاتی نظریہ ہے. آئی ایم ناٹ any witness to anything. وہ یہ ہے کہ یہ جیسے ہی آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ڈیبیٹ آئی، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے ایک وکلا کنونشن کال کیا. اس میں مور اور لیس فرام دی انٹائر کنٹری دی لیڈرز آف دا بار ور پریزنٹ. ٹھیک. وہاں پر جو وہ آئینی پیکج پڑھا گیا اس میں آرٹیکل 63A کی ایک اور ترمیم بھی شامل تھی. اس پر میرا اعتراض تھا کہ جی یہ ترمیم کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ ترمیم آپ سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کے لیے شاید لانا چاہ رہے ہیں. لیکن ریویو تو ہمارا ریویو پڑا ہوا ہے تو اس ریویو کو سنا جائے. تو اس کنونشن کا جو ڈیکلیریشن گیا اس میں واضح طور پر یہ مطالبہ موجود ہے کہ سپریم کورٹ فوری طور پر ہمارے اس ریویو کو لگا کر اس کا فیصلہ کرے.